یہ بہن نے فرمایا کہ سنا ہے کہ جو دنیا میں آگ میں جل کر مر جائے تو اسے آخرت میں جہنم کی آگ میں نہیں جلایا جائے گا، کیا ایسا صحیح ہے؟ دیکھیں، ایسی تو کوئی روایت نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو آگ میں جل کر فوت ہوگا تو وہ شہید کی موت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر اس کا کسی اور وجہ سے خدا نہ کرے پہلے ایمان ضائع نہ ہو چکا ہو تو شہید کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور یہ حکماً شہید ہوتا ہے، اور انشاءاللہ پھر یہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اس قسم کی کوئی روایت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اگر کوئی دنیا کی آگ میں جلے گا تو جہنم کی آگ میں نہیں جلایا جائے گا۔ غالباً یہ تفصیل تو ہو سکتی ہے، لیکن ایسی کوئی روایت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ ایمان اگر لے کر گیا، خدا نہ کرے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نام کا مسلمان ہوتا ہے لیکن دین سے بیزار ہوتا ہے، کلمات کفر کہہ دیتا ہے، اور بعض اوقات جیسے آج کل سوشل میڈیا پر سینکڑوں لوگ عالم اپنے آپ کو شو کر کے اور ہر چیز بیان کر رہے ہیں، اور بعض اوقات تو کفریات تک وہ اس کی ترغیبیں دے رہے ہوتے ہیں، اور ہماری عوام جو ہے وہ ہر ایک کو سن رہی ہوتی ہے، اور سننے کے بعد اتنے وساوس کا شکار ہو جاتی ہے کہ کچھ انتہا نہیں، اور تقریباً ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پیچھے نہ چلیں، بس میرے پیچھے چلیں، کیونکہ میرے پیچھے چلیں گے تو نجات ملے گی، باقی سب جو ہیں وہ غلط ہیں۔ اب وہ سب غلط ہیں، یہ صحیح ہے، وہ اس کے پیچھے لگ گیا، دوسرا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ باقی سب غلط ہیں، میں صحیح ہوں، ایک اس کے پیچھے آ گیا۔ خود سوچئے کہ اس طریقے سے دعویٰ کرنے والا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ پوری امت غلط ہے اور وہ صحیح ہے؟ اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیان کردہ اگر خدا نخواستہ کوئی بات ایسی ہے تو پھر ایمان خراب ہو جاتا ہے، اور پھر آدمی چاہے جل کے مرے، چاہے اس کو گولی لگے، چاہے وہ جہاد پہ چلا جائے، اگر وہ دوبارہ تجدید ایمان نہ کر سکا تھا اور اس کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا، پھر آخرت کو کوئی انعام نہیں ملے گا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب تشریف لائیں گے؟ کیا وہ تشریف لا چکے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا جو مطلب اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ بالکل قرب قیامت کے وقت تشریف لائیں گے، آپ کا ظہور ہوگا اس طریقے سے کہ لوگ طواف کر رہے ہوں گے تو پھر ندا آئے گی غیب سے کہ یہ اللہ کے ولی امام مہدی ہیں، سب ان کی بیعت کریں، اور یہ وہ دور ہوگا جب پوری دنیا سے اولیاء سمٹ کر مکے کی طرف تشریف لے جائیں گے، اس وقت پھر آپ کی بیعت کی جائے گی، اور اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان سے ملک شام میں۔ پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے تشریف لے جائیں گے، دونوں کی ملاقات ہوگی، اور جب نماز کا وقت ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ حالانکہ نبی افضل ہوتا ہے اور اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، لیکن چونکہ وہ ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اس طرح کہ ان کی زوال نبوت نہیں ہوگی، وہ نبی اب بھی ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کی وجہ سے وہ بحیثیت امت کے ہوں گے، اس لیے پھر امتی کے ہوں گے، تو پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرمائیں گے۔ تو یہ بالکل قرب قیامت کے وقت جب عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے تب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ظہور ہوگا۔ باقی اگر کسی کے پاس اپنے کچھ دلائل ہوں اور وہ اس کی روشنی میں کلام کرتے ہوں تو کسی پہ تنقید نہیں ہے، اہل سنت کے اپنے دلائل ہیں، کسی کے اپنے دلائل ہوں تو یہ لڑائی جھگڑا ہرگز نہ کیا جائے، نہ کسی پہ تنقید کی جائے، کیونکہ یہ عقیدے کے مسائل ہیں، دلائل پر موقوف ہوتے ہیں، جو دلیل ہمارے پاس اس کے حساب سے مختصراً قلت وقت کی بنا پر جو کچھ میں بتا سکتا ہوں میں نے آپ کو عرض کیا۔